السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی مدد سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں، ہم اس کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کلمے کو سمجھیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا سے ہمیں سارے مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے، انکار کرنا ہے ہمیں۔ اب تک ہم لا کو سمجھے ہیں، اب الہ کو سمجھتے ہیں کہ الہ کیا ہے۔ الہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پن کا، الوہیت پن کا اور حاجت روائی پن کا اقرار کرنا ہے، اس بات کرنا ہے کہ الہ کے معنی کیا ہے۔ الہ کے معنی بتایا گیا ہے، معبود۔ لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی معبود کے عبادتوں کو لینے والا، عبادتوں کے لائق۔ اب معبود کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حاجت روا، یعنی حاجتوں کو پوری کرنے والا۔ اب معبود کی پہچان کیسے کریں ہم؟ 4 اعتبار سے ہمیں معبود کی پہچان کرنا ہے۔ وہ 4 اعتبار کیا ہے؟ پہلا ہے ذات، دوسرا ہے صفات، تیسرا ہے آثار، چوتھا ہے افعال۔ ذات میں معبود خدم ہونا، یعنی خود سے قائم ہونا۔ دوسرا ہے صفات، صفات یعنی کامل ہونا، از ازل تا ابد تک نقص اور زوال سے پاک ہونا۔ تیسرا ہے افعال، افعال میں معبود مختار ہونا، قوت والے، ذاتی قوت ہونا۔ چوتھا ہے آثار، یعنی مالک ہونا، سارے جہاں کا مالک۔ تو اس 4 اعتبار سے ہمیں معبود کی پہچان کرنا ہے، اور اس 4 اعتبار کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبارات الہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی خود سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے مالک ہے۔ تو ہم اعتبارات الہ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آثار میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اور آثار میں شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود بے ذات جاننا۔ اور آثار کی توحید کیا ہے؟ آثار میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی معبود بے ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک بے ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی خود سے قائم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہے اور ہم محتاج ہے۔ یعنی کہ آثار میں مخلوق کیا ہے؟ آثار میں مخلوق محتاج ہے، یعنی کہ ہم محتاج ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہمارے پاس جو چیزیں امانت ہے اور ہم محتاج ہے۔ تو آج ہم غنی اور فقیر کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک بے ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور ہم فقیر ہے۔ جو مالک ہے وہ غنی ہوتا ہے اور جو مملوک ہے وہ فقیر ہوتی ہے۔ فقیر یعنی فقیر روڈ پر مانگنے والے نہیں ہوتے،
بلکہ وہ اللہ سے مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں. کہ ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ سارے ملک، ساری جہاں کے مالک ہے، بے نیاز ہے، اور ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، اور ہمارے پاس جو چیز ہے وہ امانت ہے. دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، مالدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جسے جس قدر ملے وہ اس پہ راضی ہو جائے وہ مالدار ہے. تو دیکھیے، اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ، مالدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، جسے جس قدر ملے وہ اس پہ راضی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیے وہ ہمیں راضی ہونا ہے. کم دیے، اس سے زیادہ دیے، سب چیز جتنا بھی دیے ہمیں اس پر راضی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مالدار ہے. آگے حدیث کنٹینیو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، فقیر کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، کون فقیر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نیکیاں کم ہوں وہ فقیر ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فقیر کون ہے؟ جس کی نیکیاں کم ہوں وہ فقیر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے؟ ہمیں جو اعمال دیے ہیں وہ اس پہ قائم ہے، ہم ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق؟ سب چیز سے غور کرنا ہے ہمیں زندگی میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پہ ہمیں راضی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر روز شکر الحمدللہ کرنا ہے کہ ہمیں اتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہٹ کر، گناہوں کی زندگی سے ہٹ کر، نکل کر توبہ کرنا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے کہ یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہم فقیر ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہے. حدیث کنٹینیو ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر صحابہ اکرام سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیری یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال ہو، اصل امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیے، اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ امیری یہ نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس سب سے زیادہ مال ہو، امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کے نفس میں بے نیازی بھر دیتے ہیں اور اس کا دل تقوی سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کا نفس بے نیاز سے بھر دیتے ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے، اور اس کے دل تقوی سے بھر دیتے ہیں اس بندے کا. وہ بندہ کسی کے سامنے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہوتا ہے وہ کہ اللہ ہی مالک ہے اور میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. یہ ہوتا ہے اس بندے کو. پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے اور خیر کا معاملہ نہیں کرتے، اس کی نظروں میں فقیری کو بھر دیتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے اور خیر کا ارادہ نہیں کرتے، خیر کا معاملہ نہیں کرتے، اس کی نظروں میں فقیری کو بھر دیتے ہیں. مطلب کہ زکوٰۃ دینے سے میں فقیر ہو جاؤں گا، ادھر ادھر خرچ کرنے سے، ان کا حق ادا کرنے سے، گھر والوں کا حق ادا کرنے سے میں فقیر ہو جاؤں گا.
ایسے فقیری کو اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں بھر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اب جب بندہ فقیری کو دیکھتا ہے اس فقیری سے بچنے کے لیے وہ ناجائز حربے استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور حقوق ادا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا اس کا نفس کیا کرتے بے نیازی سے بھر دیتے اور اس کے دل تقوی سے بھر دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے خیر کا معاملہ نہیں کرتے اس کی نظروں میں فقیری بھر دیتے۔ پھر وہ جب فقیری کو دیکھ لیتا ہے تو بندہ وہ ناجائز حربے استعمال کرتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نہ حقوق ادا کرتا ہے، وہ بس یہی دیکھتا ہے ادھر ادھر خرچ کرنے سے، زکوٰۃ کرنے سے، خیرات کرنے سے میں فقیر ہو جاؤں گا ایسا۔ تو دیکھیے اب ہم اللہ تعالیٰ کو مالک تبھی سمجھیں گے جب ہم تصدیق کریں گے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کو مالک سمجھیں گے اور ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، فقیر سمجھیں گے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو محتاج فقیر سمجھے گا تو وہ دنیا سے کس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا تو وہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ، اور وہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو دنیا سے ملے یا نہیں ملے فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات چھائی ہوئی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک عمل کر لو، وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات چھائی ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں فتنے کیسے ہوں گے؟ وہ ایک شخص صبح میں مومن ہوگا اور رات میں کافر ہو جائے گا، یا تو رات میں مومن ہوگا اور دن میں کافر ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں فتنے کیسے ہوں گے؟ وہ ایک شخص دن میں مومن ہوگا لیکن رات میں کافر ہو جائے گا، مطلب کہ دن میں سارے حقوق ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کرے گا، دین کے کام کرے گا، لیکن رات میں کافر ہو جائے گا، مطلب کہ نماز چھوڑ دے گا وہ دوستوں کے لیے، غلط کام ہو گئے، یا بزنس کرے، بزنس کے فائدے کے لیے دین کا کام چھوڑے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا، مطلب کہ اب کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، وہ تھوڑے ہی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر بڑا چڑھا کر اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو ایسے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمارے اعمال تبھی درست ہوں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبول ہوگے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہمارا ایمان درست ہوگا تبھی ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگے، کیونکہ ایمان سے عمل ہے۔ ایک واقعہ رکھتے ہیں، ایک ولی کے گھر میں ایک مہمان ملاقات کے لیے آئے، انہوں کھٹکا مارے مہمان، اللہ کے ولی دروازہ کھولے اور انہیں اندر بلائے۔ وہ مہمان اندر آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اندر کچھ سامان نہیں ہے، خالی گھر ہے۔ مہمان بولے بھائی یہ آپ کے گھر ہے یا کیا ہے؟ کچھ سامان نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کے ولی بولے کہ جب یہ سنے مہمان یہ بول رہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دو گھر ہیں میرے، ایک جو ہے وہ خوف اور دہشت والا گھر ہے اور ایک امن کا گھر ہے، میں سارا سامان اپنی امن والے گھر میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے مہمان بولے بھائی بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے ولی بولے یہ جو دنیا کا گھر ہے یہ خوف اور دہشت کا گھر ہے، اور جو اصل گھر ہے وہ ہے آخرت کا گھر ہے، امن والا، میں سارا سامان وہیں پر رکھتا ہوں۔ مہمان بولے کچھ تو رکھ لیتے آپ اپنے پاس۔
اور وہ کچھ تو کام آ جاتا. ان کو جواب دیا اللہ کے ولی، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں. یہ گھر کے مالک جب چاہے جب خالی کرا دے. جب گھر میرا ہے ہی نہیں، خالی میں اس کا مالک نہیں ہوں، خالی پتہ نہیں کب کرنا ہے، میں سامان رکھ کر کیا کروں. اللہ کے ولی فرمائے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ جو دنیا کا گھر ہے ہمارے پاس، وہ خوف اور دہشت کا گھر ہے. یہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے ہماری. یہ دنیا ہماری پرماننٹ جگہ، ہمارا پرماننٹ گھر آخرت ہے. تو اس کی تیاری کرنا ہے ہمیں. اس کی تیاری کیسے کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے ہمیں. نیک عمل سے ہی جو بھی ہے ہم سامان وہ آخرت کے گھر میں رکھ پائیں گے، ہماری پرماننٹ جگہ پر. اور پھر نیک عمل کیسے کریں گے؟ جب ہمارے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جائے گی، تب ہم جا کر نیک عمل کریں گے. ہمارے عمل درست ہوں گے اور ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے سے کمائیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے سے کمائیں گے. یعنی کہ محفل کریں گے، اب حلقہ کریں گے، پیسے وصولیں گے وہ لوگوں کے پاس سے، یا تو پھر نام کمانے کے لیے، اپنے نام ہونے کے لیے مطلب دین کی باتیں پھیلاتے رہیں گے. ایسے لوگ آخری زمانے میں آنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ بھیڑیوں کی کھال کے نرم لباس پہنیں گے، اور ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہو اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. دیکھیے وہ لوگ کیسے ہوں گے وہ بھی بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ بھیڑیوں کے کھال کے نرم لباس پہنیں گے، ان کی زبان شکر سے بھی میٹھی، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. آپ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں ایسے لوگوں میں اتنے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں میں اتنے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. جب دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو بندہ غلط کاموں پہ نکل جائے گا، گناہوں کے راستے پر نکل جائے گا. جب دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور دنیا سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مالک سمجھے گا. کب سمجھے گا؟ جب تصدیق ہوگی کلمے کی، تو اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھے گا، نیک عمل کرے گا، صراط مستقیم کے راستے پر چلے گا، اور اپنے آپ کو محتاج فقیر سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ہم دنیاوی فتنوں سے تبھی بچیں گے جب ہم تصدیق کریں گے کلمے کی، اللہ ہی مالک ہے، اور ہمارا جو دل ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا، کسی کفر شرک نفاق سے پاک ہو جائے گا. پھر دل میں تصدیق ہو جائے گی، پھر بندہ نیک عمل کی طرف بڑھے گا. پھر جب یہ جان لے گا، دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرے گا، اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اس کے ذکر میں لگ جائے گا بندہ. ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم گناہوں کی راستے پر چل رہے گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟
کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں غور فکر کرنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر یا شیطان کے راستے پر۔ صراط مستقیم پر چلنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا ہے، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور دنیاوی فتنوں سے وہی لوگ بچتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو صحیح معنی سے کلمے کی تصدیق کر لیں، ایمان لا لیے صحیح معنی میں۔ اور ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہم فقیر ہیں۔